سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی علماء گزرے ہیں ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ فؤاد کا لفظ قرآن میں آیا، فؤاد روح کا حصہ ہے یا جسم کا؟ کیا اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کے قلب نے دیکھا؟ نہ، قرآن کا لفظ ہے کہ جو فؤاد نے دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں۔ فؤاد روح کا حصہ ہے یا جسم کا؟ میں ادب کے ساتھ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اکثر سنی علماء اس کو مجازی معنی میں لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بغیر کیفیت کے قبول کیا جائے۔ سلفی رائے میں اس کو ظاہری طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صورت مخلوق کی کسی صورت جیسی نہیں۔ شیعہ عقیدہ اس لفظ کے ظاہری مطلب کو رد کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ کی کوئی جسمانی شکل و صورت نہیں۔ صوفی بزرگ جیسے ابن العربی اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ آدم میں اللہ کی صفات کا تجلی ہوا، یعنی وہ ایک روحانی آئینہ تھا، نہ کہ اللہ کی شکل کا عکس۔ اسی طرح معراج کے موضوع پر بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھ سے اللہ کا مشاہدہ کیا، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اس قول کی تردید کرتی۔ صوفی سلسلے اس مشاہدے کو کشف یا تجلی کے طور پر سمجھتے ہیں، ایک روحانی واقعہ جو حواس اور ادراک سے بالاتر تھا۔ شیعہ ائمہ کے اقوال کے مطابق اللہ کا مشاہدہ صرف دل کے ذریعے ممکن ہے، آنکھوں کے ذریعے نہیں۔ ان مختلف آراء کے تناظر میں میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، یہ فرمانا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اصل میں کیا مفہوم رکھتا ہے؟ اور اگر اللہ بے صورت ہے تو معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا مشاہدہ فرمایا؟ براہ کرم اس حقیقت کی وضاحت فرمائیں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آراء دی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو۔ دور بیٹھ کے جب باتیں کریں گے تو جو آپ کی سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے۔ رہ گئی بات کہ اللہ کا دیدار دل کی آنکھ سے ہوتا ہے یا ظاہری آنکھ سے ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ہماری ظاہری آنکھیں ہیں یہ اس کے جلوے کا ادراک نہیں کر سکتی۔ سمجھ گئے آپ؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کس کے لیے اترا تھا، مسلمانوں کے لیے یا رسول اللہ کو سمجھانے کے لیے؟ تو قرآن کے احکامات رسول اللہ پر لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا فرمان تو یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ بناتا؟ تو جس کو ساری کائنات جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اسی کو نہ دیکھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں، اس کے دیدار کے بارے میں قرآن کی نص سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو ظاہری بینائی ہے، ظاہری آنکھیں ہیں، یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی بینائی کا ادراک کر لیتا ہے، جیسے یہ قرآن میں لکھا ہے لا تدرک الابصار، تمہاری جو بصیرت ہے، بینائی ہے، اس میں ادراک نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن اس کو ادراک ہے کہ وہ تمہاری بینائی کو جذب کر لے۔ اچھا، اب دیدار ہوتا کیسے ہے؟ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ انسان کی آنکھیں جو سر کے اوپر لگی ہوئی ہیں دو، کوئی انسان اپنی ان دو سر پہ لگی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ بات طے ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔
لیکن اس نے اپنے دیدار کے لیے ایک تیسری آنکھ انسان کو دی ہے، اور وہ آپ کے سر میں واقع ہے۔ اس کا نام ہے لطیفہ انا۔ یہ مخلوق لطیفہ انا آپ کے سر میں جو اللہ نے رکھی ہے، اس کا تعلق عالم احدیت سے ہے۔ یہ مخلوق کہاں کی ہے؟ عالم احدیت کی مخلوق ہے، جہاں سے اللہ کا تعلق ہے۔ تو جو اولیاء اکرام، فقراء اکرام ہیں، وہ اپنی تمام روحوں کو بیدار کر کے، یہاں تک کہ پھر لطیفہ انا کو بیدار کر کے روحانی طور پر عرش الہی پر پہنچتے ہیں۔ روحانی طور پر ان کو مقام محمود پر لے جایا جاتا ہے، جہاں لطیفہ انا کھڑا ہو کے مقام محمود پر اللہ کو دیکھتا ہے۔ جب وہ اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو نقشہ ہے، اس کا جو سراپا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے، آنکھوں سے پھر اس کے دل کے اوپر چلا جاتا ہے۔ جب وہ نقشہ اللہ کا اس کے دل پہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ تو عام انسان کے لیے، جس میں فقراء، اولیاء، ائمہ سب شامل ہیں، عام انسان سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ عام انسان نے اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو وہ اس لطیفہ انا کو بیدار کر کے، اس کا جو تعلیم ہے وہ دیدار کا علم ہے نا، اس کا تعلق عشق سے ہے نا۔ اس کا تعلق عشق سے کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہی اللہ کو دیکھتا ہے نا جا کے، اس لیے اس کا تعلق عشق سے ہے۔ یہ تو ہو گئی عام لوگوں کی باتیں۔ اب بات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ذرا کمپیریزن کرتے ہیں عام آدمی کا اور محمد رسول اللہ کے جسم اطہر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ تھی، بی بی آمنہ، اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام بھیجے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ تھیں، جبریل امی ان کے پاس آئے حضور کی ظاہر پیدائش سے پہلے، اور سدرۃ المنتہا کے مقام پر ایک اور درخت ہے، اس کا نام ہے شجرۃ النور۔ کیا نام ہے؟ اس کا شجرۃ النور کا مطلب کیا ہو گیا؟ نور کا درخت۔ انگریزی میں بولے تو ٹری آف لائٹ۔ کیا ہوگا؟ ٹری آف لائٹ۔ وہاں سے کچھ سیڈز جبریل علیہ السلام نے شجرۃ النور کے کچھ سیڈز وہاں سے لیے، اور ایک سفید مادہ تھا دودھ کی طرح، اس میں مکس کر کے بی بی آمنہ کو پلایا۔ یاد رکھنا، مر جاؤں تو قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنا اور دعا دینا مجھے، لیکن یاد رکھنا 3 ہستیاں ایسی ہیں، محمد رسول اللہ کی ذات، عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی، سیدنا گوہر شاہی کی ہستی۔ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں، ان کے اندر انسانی نطفہ تھا ہی نہیں۔ ان کے اندر نہ ماں کا خون تھا، نہ باپ کا خون تھا۔ ان کے اندر تو یہ شرط کے سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، انسانوں کے لیے تھی نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ میں نے ایک شعر بھی لکھا تھا جب سرکار سے یہ راز سنا تھا، شجرۃ النور کے دانے سے بنا جسم حبیب، روح پر نور تیری عین نور ذات خدا، بس ایک فرق احدیت ہے روا، ورنہ سب کچھ ہو تم خدا کے سوا، ورنہ سب کچھ ہو تم خدا کے سوا۔ بالکل سچی بات ہے شریعت کے مطابقت میں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کے لیے قرآن شریف نے کہا کہ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی مثل پہ بنایا ہے۔ وہی تو آدم کی نہ ماں تھی نہ باپ تھی نا، سمجھو نا جاہلو۔ اگر آدم کی نسل پہ بنایا تھا، آدم کی ماں بھی نہیں تھی نا، نہ باپ تھا۔ اگر عیسیٰ کو بھی آدم کی نسل اس پہ بنایا تو اس کی ماں کدھر سے آ گئی؟ کیوں بھائی یہ ڈنڈی ماریں گے اس میں کہ نہیں جی وہ مریم ان کی ماں کا نام ہے؟ وہ نہیں،
ادھر تو رکھا ہوا تھا وہ بنا بنایا. مریم کی کوکھ نے نہیں جنا عیسیٰ کو، جس طرح سرکار گوہر شاہی کی والدہ ماجدہ کی کوکھ نے گوہر شاہی کو نہیں جنا. سیدنا گوہر شاہی کی ذات والا آپ کا جسم اطہر انسانی نطفے سے نہیں ہے. نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ محمد رسول اللہ، نہ امام مہدی. ان میں انسانی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب جب انسانی چیز نہیں ہے تو پھر ان کی حرکات و سکنات، ان کا کیریکٹر، ان کی کیریکٹرسٹکس، ان کی صفات کیسی ہوں گی؟ تمہارا ڈی این اے ہے، تمہارے ڈی این اے کے اندر تمہارے ہر طرح کی پراپرٹیز جو ہیں وہ اسٹورڈ ہیں. تمہاری بیماری بھی، تمہاری عادات بھی، سب کچھ اس کے اندر ہے. جب تمہارا بچہ پیدا ہوگا تو بلڈ کے اندر ڈی این اے کے ذریعے بیماری بھی چلی جائے گی تمہاری، جس کو ہیریڈیٹری ڈیزیز بولتے ہیں، موروثی بیماری. تم نے سوچا نہیں کبھی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہ پوچھتا ہے تمہارے خاندان میں کسی کو یہ بیماری، تمہارے ماں باپ کو یہ بیماری تھی، تمہارے بہن بھائیوں میں کسی کو یہ بیماری تھی؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ اسی لیے پوچھتے ہیں نا کہ بہت سی بیماریاں وہ نسل در نسل چلتی ہیں ڈی این اے کے ذریعے. تمہارے اندر جو تمہاری خصلتیں ہیں وہ خصلتیں بھی چلتی ہیں. جو ماں کی، باپ کی خصلتیں ہوں گی وہ اولاد میں کسی نہ کسی طور پر آئیں گی ضرور. اور جس کا ڈی این اے ہی انسانی نہ ہو، جو یہ کہتا ہو انا من نور اللہ والمومنین من نوری، کہ میں اللہ کا نور ہوں، مومن میرے نور سے ہیں، اس کا ڈی این اے کیا ہوگا؟ وہ نور ہی ہوگا نا. اس کے نور والے ڈی این اے میں کون سے کیریکٹرسٹکس ہوں گے؟ وہ اللہ کا نور ہے تو اللہ کی صفات ہی ہوں گی نا. اللہ کا نور ہے تو اللہ کی صفات ہی منتقل ہوں گی نا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کوئی انسانی نطفہ تھا ہی نہیں. اب اور بات سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 سال پہلے ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا. مجھے بتاؤ تاریخ انسانی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ واقع ہوا ہے کہ عورت حاملہ ہو اور بچہ 2 سال بعد پیدا ہو؟ مولویوں نے اس بات کو چھپا لیا کیونکہ ان کو روحانی علم تو ہے نہیں. یہ سوچنے لگے ہم دنیا کو کیا جواب دیں گے، کون باپ ہے، اس لیے انہوں نے چھپا لیا. اور آپ کو بتاؤں میں، حضور کی جو آمد ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مولوی کہتے ہیں پوری دنیا میں چل رہی ہیں، ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر ان کو بتایا تو پریشان ہوں گے، بول دیتے ہیں کہ ہاں بھائی 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان کے نام کا عدد دیکھو کیا ہے، 92. رسول اللہ کے نام کا عدد ہے 92. 92 کا مطلب ہوتا ہے 11. 11 کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے 2 دور ہوں گے. ایک اور ایک 11 ہوتا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو جسم مبارک ہے وہ انسانی نطفے کا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے نور سے ہے. اچھا، جب اللہ کے نور سے ہوا تو وہ جو دانہ تھا، جو بیج تھا، درخت جو ہوتا ہے اس کے اندر کتنی ارضی ارواح ہوتی ہیں بتاؤ؟ 2 ہوتی ہیں نا. کون کون سی؟ روح جمادی اور روح نباتی. اب بتاؤ حضور کی ارضی ارواح جبروتی ہوئی یا نہیں؟ جب وہ دانہ تھا وہ کھلایا تو اس کے اندر جمادی اور نباتی ارواح تھی نا، جو دانہ تھا. ٹھیک ہے. اب رہ گئی کہ وہ نور کو جمود بھی مل گیا، نباتی روح کی وجہ سے نشو نما بھی، گروتھ بھی اس کی ہونے لگی. اب شکل صورت کیسے بنائے گی؟ اللہ کی عزت کی قسم میں اپنی زندگی آپ کے سامنے دعوتاً رکھ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ اس وقت کے لیے ہے. کون سا جملہ؟ کہ خلقت الآدم علی صورتی، حیوانی روح اس کے اندر اللہ کی ذات کی ہے.
خلقت الآدم علی صورتی، بھئی نباتی روح سے تو شکل صورت نہیں بنتی، پھر ان کی شکل صورت کیسے بنائی؟ صورت گری سے اپنی صورت خود بنائی۔ اس لیے جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، امام مہدی کو دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قیامت میں شفاعت نصیب نہ ہو حضور کی اگر جھوٹ ہو۔ حلفیہ کہتا ہوں، جس نے حضور کو دیکھا ان آنکھوں سے اور امام مہدی کو دیکھا، اس نے اللہ کو دیکھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھوڑی تھی یہ بات کہ دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ میں جانتا ہوں بڑے بڑے علماء ہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، اور اپنی دانست میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو قرآن نے لکھا ہے بس وہی حق ہے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو قرآن نے لکھا ہے وہی حق ہے، اور لیکن تم قرآن کو سمجھ ہی نہیں پائے نا۔ سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی علماء گزرے ہیں ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ فؤاد کا لفظ قرآن میں آیا، فؤاد روح کا حصہ ہے یا جسم کا؟ کیا اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کے قلب نے دیکھا؟ نہ، قرآن کا لفظ ہے کہ جو فؤاد نے دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں۔ فؤاد روح کا حصہ ہے یا جسم کا؟ تو اللہ کو کس نے دیکھا؟ رسول اللہ کے جسم نے دیکھا یا رسول اللہ کی روح نے دیکھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جسم نے دیکھا۔ عربی زبان میں فؤاد اس گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں، اور وہ جو اندر مخلوق ہے اس کو لطیفہ قلب بولتے ہیں نا۔ یہ جو فؤاد ہے یہ تو گوشت کے لوتھڑے کو بولتے ہیں جو جسم کا حصہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن اولو الالباب کے لیے اتارا ہے ہم نے، جو غور و خوض کریں کہ یار اگر فؤاد یعنی دل کو اگر دیدار ہو رہا ہے تو دل تو جسم سے تعلق ہے، اس کا روحانیت سے تو تعلق ہے ہی نہیں دل کا، روحانیت سے تعلق تو قلب کا ہے، دل کا تو ہے ہی نہیں۔ دل تو ایک کرسی کی طرح ہے جس کے اوپر لطیفہ قلب بیٹھتا ہے، برے جمان ہوتا ہے۔ دل جو ہے وہ تو ایک کرسی کی طرح ہے، سیٹ کی طرح ہے، اس کے اوپر بیٹھنے والا لطیفہ قلب ہے۔ دل کا کام ٹک ٹک کے ذریعے رگڑا لگانا، نور بنانا ہے۔ وہ پھر نور بن کے جائے گا کدھر؟ وہ جو مخلوق پر بیٹھی ہوئی ہے وہ نور اس مخلوق کو بیدار کرے گی نا۔ پھر جب وہ مخلوق اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، اس دن تم ذاکر قلبی بنو گے۔ جب تک دل کی ٹک ٹک کر رہی ہے ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے ذاکر قلبی ہونے کا، ابھی پروسیس میں ہو۔ جب یہ ٹک ٹک اس مخلوق کو بیدار کرے گی نا، وہ مخلوق کو بیدار کرے گی، پھر وہ تم ملانا چھوڑ دو، آرام سے بیٹھ کے خفی میں سنو۔ پھر اگر تمہیں محسوس ہو، دھڑکن تیز ہو، محسوس ہو، ذاکر قلبی کا ثبوت۔ اور وہ جو کسوٹی بتائی مالک نے کہ دادا صاحب چلے جانا، خواجہ صاحب چلے جانا، سلطان بہو چلے جانا، وہاں جا کے جو حرکت ہوگی اس ظاہری گوشت کے لوتھڑے میں نہیں ہوگی، وہ مخلوق میں ہوگی حرکت۔ ورنہ کتے کو دیکھ کے بھی دل دھڑکتا ہے، کیا کتا ولی اللہ؟ اس دل کا جو کام ہے صرف رگڑا لگا کے نور بنانا ہے، پھر یہ نور بن کے اس مخلوق کو بیدار کرتا ہے۔ جثہ تمہارا تب نکلتا ہے جب اس دل کی دھڑکنوں سے نور بن کے وہ مخلوق زندہ ہو جائے۔ پھر زندہ ہونے کے بعد اس مخلوق کی پرورش ہوتی ہے 3 سال تک۔ یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں رگڑا لگا لگا کے نور بناتی رہتی ہیں، 3 سال تک وہ نور نسوں میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں؟ وہ اس کو لطیفہ قلب کو منور اور جوان کرنا ہے نا۔ پھر جب اس سے لطیفہ قلب جوان ہو جاتا ہے، 3 سال ہو جاتے ہیں، اب اس کو نور کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوتا ہے پھر؟ جب وہ تمہارا لطیفہ قلب جوان ہو جائے، دل کی بات نہیں ہو رہی، وہ جب لطیفہ قلب تمہارا جوان ہو جائے تو اس لطیفہ قلب کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 70,000 زبانیں ہیں۔ میں قلب کی بات کر رہا ہوں، دل کی نہیں۔ وہ 70,000 زبانیں ہیں، وہ ہر زبان اللہ کرتی ہے۔ جو تم میرا ذکر کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟
پھر جب وہ مخلوق 3 سال میں پختہ ہو جاتی ہے تو وہ خود بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے نا. جب وہ خود اللہ اللہ کرنا شروع کرتی ہے تو اس کو دل کی دھڑکنوں کی ضرورت نہیں رہتی. پھر اس کا اپنا اللہ اللہ کرنے سے نور بنتا ہے، اور دل کی دھڑکنوں سے جو نور بن رہا ہے وہ تمہاری نس نس میں چلا جاتا ہے. نس نس میں جو نور جاتا ہے وہ قلب کا نہیں، وہ دل کے ذکر کا جاتا ہے. کیونکہ خون کی صفائی دل میں ہوتی ہے نا. وہ جو لطیفہ قلب ہے اس کا جو نور ہے، اس کے ذکر کا جو نور ہے وہ نہیں جاتا کدھر بھی، وہ اسی میں ہی رہتا ہے. یہ جو تمہارا دل کا گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر رہا ہے، اس میں رگڑا لگتا رہے گا، نور بنتا رہے گا، وہ کدھر جائے گا؟ خون میں. وہ خون میں جب وہ جائے گا تو اب دیکھنا ہے کہ تمہارا جو جسم ہے وہ کتنا حلال ہے، کتنا پاک ہے. اسی وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کی بات کی تھی، تاکہ حرام کھا کے تمہارے خون کے اندر ان نار کی گٹھلیاں نہ بن جائیں. انہی کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ شیطان تمہاری نسوں میں مورچے بنا لیتا ہے، انہی کے لیے کہا ہے. تو وہ اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ نور پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. یہ ہے فؤاد، اور جو قلب ہے وہ مخلوق ہے. اب قرآن مجید نے کیا کہا؟ ما کذب الفؤاد ما راء، کہ جو فؤاد نے دیکھا، ما کذب، کیا جھٹلایا اسے؟ ما سمجھ لو کہ کیا، کذب جھٹلایا، الفؤاد فؤاد نے، کیا فؤاد نے جھٹلایا؟ کیا جھٹلایا؟ ما راء، جو اس نے دیکھا. صحیح؟ آ جاؤ آگے. یہ بات فؤاد کی اگر ہو رہی ہے نا یہاں پہ، اور یہ دل تو تمہارے اندر بھی ہے، تو تم میں رسول اللہ میں کیا فرق ہوا؟ دکھاؤ نا، بتاؤ دل سے کیسے دیکھتے ہیں اللہ کو. یہ چیلنج ہے سب کو، امام غزالی سمیت، بی بی عائشہ سمیت. بتاؤ، طاہر القادری صاحب سے پوچھیں کہ دل کیسے اللہ کا دیدار کرتا ہے. قرآن میں آیا ہے، ہمیں سمجھائیں، کیونکہ ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی بتائیں آپ نے بھی کی ہے سنت پر عمل؟ بھئی رسول اللہ کے دل نے اللہ کا دیدار کیا نا قرآن کے مطابق، تو کیا یہ سنت رسول نہیں ہے؟ آپ نے ادا کی ہے. چلو آپ نے نہیں کی تو ہمیں سمجھا دیں، آپ شیخ الاسلام ہیں، ہمیں بتا دیں دل اللہ کو کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ تو سنت رسول ہو گئی ہے قرآن کے مطابق. کوئی کائنات میں بیٹھا ہوا عالم اور ولی یا فقیر اس سوال کا جواب دے دے کہ دل، آنکھوں کا تو انکار کر رہے ہو نا تم، یہ دل اللہ کا دیدار کیسے کرتا؟ اور اگر اللہ کی شکل صورت نہیں ہے تو پھر کیا دیکھا تھا اس دل نے؟ اگر یہاں تھوڑا سا دھواں اٹھے اور میں کہوں کہ یار یہ سعید صدیقی آ گیا ہے روحانی طور پر، تو کوئی مانے گا اس کو، کوئی کہے گا دھواں سا ہے، یہ سعید کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ کے بھی ہم جھٹلا دیں گے. لیکن اگر جسم سمیت سعید صدیقی سامنے آ جائے گا تو پھر کوئی جھٹلائے گا. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ دل نے جو دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں، وہ اتنا واضح تھا. اگر وہ نور ہوتا، دھواں ہوتا تو شک پیدا ہو سکتا تھا، نہ جانے کون ہے. دل نے جو دیکھا جھٹلایا نہیں، اس لیے کہ واضح کھڑا تھا سامنے. دل نے جو دیکھا، اس کے بعد کہا ہے اَأَفْتُ مَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جو ہے جو جملہ یہ کہہ دیا ہے کہ اب تم لوگ، انہی کو کہہ رہا ہے نا جو امتی تھے اس وقت کے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ کیا اب تم لوگ اس بات پر جھگڑا کرو گے کہ رسول اللہ نے کیا دیکھا تھا؟ وہی ہو رہا ہے نا. تو آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی ہے. صرف ایک جملہ کافی ہے. اگر سامنے والا انسان کا پتر ہے تو ہتھیار پھینک دے گا. کیا سننے کے بعد؟ کہ فؤاد دل کو کہتے ہیں، دل روح کا حصہ ہے یا جسم کا؟ بس یہ بتا دو. اب جسم کا حصہ ہے تو دیدار جسمانی ہوا ہے.
اب یہ چھوڑ دو کہ کان نے نہیں کیا، ناک نے نہیں کیا، منہ نے نہیں کیا، جسم نے کیا ہے دیدار۔ لکھتے ہیں کہ اب رہی یہ بات، کہہ رہے ہیں اب رہی یہ بات کہ کیا دیکھا۔ اس بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو دیکھا۔ سبحان اللہ، جو لینے آئے تھے نیچے، استغفار۔ جو نیچے لینے آئے تھے انہی کو جا کے اوپر دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کوئی بات ہے؟ ابے وہ تو لینے آیا تھا، زمین پہ نہیں لینے آیا تھا، وہ جس کو اللہ نے حکم دیا تھا، اے جبریل ہاں، میرا محبوب محو استراحت ہے، میرا محبوب سو رہا ہے، جب تم جاؤ ان کو جگانا چاہو تو آواز نہ دینا، آواز نہ دینا، ان کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی آنکھیں ان کے تلووں پر ملنا۔ تو جبریل نے اپنی آنکھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے ملا، جب آنکھوں کی ٹھنڈک تلووں میں گئی تو آپ نے آنکھیں کھول لی۔ نہیں، جس کے ادب کا یہ عالم ہو، جبریل تو مصطفیٰ کا غلام ہے، نہیں ہے؟ جبریل تو وہ اپنی آنکھیں مل رہا ہے رسول اللہ کے تلووں کو، اور مفسرین کہہ رہے ہیں کہ وہی اوپر جا کے جبریل کو دیکھا۔ تو پھر نیچے کون آیا تھا؟ جبریل کا بھانجا تھا، وہ جو لینے کے لیے آیا تھا۔ کتنی دفعہ یعنی وہ وزٹ کرتے تھے؟ 24,000 دفعہ ہے 23 سال میں۔ ایگزیکٹلی 23 سال میں، تو ایک سال میں کتنی دفعہ ہو گئے؟ 1000 سے زیادہ۔ 1000 سے زیادہ۔ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، روزانہ جو ہے 4 دفعہ آتے، 4 دفعہ اس حساب سے بالکل 4 دفعہ جو آتا ہو، بتاؤ یار، اس کا دیدار کرنے کا۔ یعنی کس کو کہیں گے کہ یہ مولویوں کی جو ہے نا مت ماری گئی ہے۔ جو رائے ہے دوسری وہ ہے کہ رب تعالیٰ کو دیکھا حضور نے، رب تعالیٰ کو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنا کیا سر کی آنکھوں سے تھا یا دل کی آنکھوں سے؟ اس بارے میں کہتے ہیں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ رسول کریم نے رب کو اپنے قلب مبارک سے دیکھا، اب بالکل جھٹلا دیا قرآن کو، جو آپ نے نقطہ اٹھایا فؤاد والا وہ بات نہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ میرے خیال میں پھر کہتے ہیں مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ قول حضرت انس بن مالک، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ کا ہے، اور عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلعت، حضرت ابراہیم کو، موسیٰ کو کلام اور سرکار دو عالم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ ہم نے خود رسول اللہ سے اس بارے میں گفتگو کی تھی جی سرکار، بے شک۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی۔ آپ نے دیدار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، بی بی عائشہ نے جھٹلا دیا، آپ خاموش رہے۔ اب ہم تو یہی سمجھیں گے کہ خاموش رہے کیونکہ کوئی حدیث ہے نہیں، یا تو حدیث کسی نے لکھی نہیں، اور لکھی تو شاید کاٹ دی گئی ہو، غائب ہو گئی۔ حضور نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس بارے میں بات نہیں کی، کسی ایک آدھ آدمی کو یہ علم دینا تھا، اگر اس کے علم کے بارے میں اقرار کر لیتے تو بہت سے غیر مستحق لوگ پیچھے پڑ جاتے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس دین کو بھی چھوڑ جاتے۔ لہٰذا حضور نے اس موضوع پر بات نہیں کی اور اس کو خفیہ علم کو رکھا کہ مستحق لوگوں کو سینہ در سینہ یہ علم ملتا رہے گا۔ یہ ظاہر میں بات جو ہے اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی۔ اچھا، مزہ تو تب تھا کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے بی بی عائشہ انکار کرتی دیدار کا۔ کیا وجہ ہے کہ وصال کے بعد انکار کیا؟ اب کوئی حضور سے پوچھے گا تھوڑی جا کے کہ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں، اب کون پوچھے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک تو ہم نے قرآن کی بات کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مطابق آپ کے فؤاد نے رب کا دیدار کیا، اور جو روحانی حقیقتیں ہیں، جو بڑے بڑے فقراء، بڑے بڑے عشاق، ان کی جانب سے ہمیں جو باتیں پتہ چلی ہیں، اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانی نہیں ہیں، نور ہیں،
یہ بات تو انسانوں پہ لاگو ہوتی ہے کہ تم ادراک نہیں کر سکتے، انسانوں پہ لاگو ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ تو انسانی نہیں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت وہاں گئے اور آپ کو دیدار آپ کی ان آنکھوں کے ذریعے ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب ان آنکھوں سے ہوا ہوگا تو جو باقی دیدار کے وسائل اندر موجود ہیں، طفل نوری جثہ توفیق الہی والے، ان سے بھی دیدار ہوا تھا۔ تو وقت واحد میں یہ کثیر الجہت دیدار الہی تھا۔ جیسے کہ آپ بہت سارے کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے اب ایک رخ اس کیمرے سے آ رہا ہے، دوسرے اینگل اس کیمرے سے آ رہا ہے، تیسرا اینگل اس کیمرے سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کئی اینگل سے دکھایا جا رہا ہے مقرر کو کہ بھئی یہاں سے ایک اینگل لیا، ایک وہاں سے، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، تو کئی کیمرے ہو گئے نا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما وہاں ہوئے ہیں تو آپ کے ظاہر نے بھی، سر کی آنکھوں نے اللہ کا دیدار کیا، آپ کے اندر جو موجود لطیفہ انا ہے اس نے بھی اللہ کا دیدار کیا۔ اس کا اللہ کا دیدار کرنا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ روز جا کر چیز اینین پاسٹری کھا لیں، کیونکہ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں سے دیدار ہوتا ہے، اور مقام محمود ان کے لطیفہ انا کا مقام ہے۔ جب انہی کا گھر ہے وہ جہاں سے دیدار ہوتا ہے، ان کے اوپر شک کر رہے ہو کہ ان کو دیدار ہوا یا نہیں ہوا، اتنی بیوقوفی والی بات ہے نا۔ تو وقت واحد میں کثیر الجہت یہ دیدار تھا، لطیفہ انا سے بھی دیدار، سر کی آنکھوں سے بھی دیدار ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ کوئی اور قسم کا دیدار ہوگا، ظاہری آنکھوں سے جو دیدار ہوا اس میں بڑے پردے ہوں گے، پھر جو لطیفہ انا کی آنکھ سے دیدار ہوا وہ اور زیادہ روشن اور منور ہوگا، اس کے بعد جو طفل نوری سے دیدار ہوا وہ اور زیادہ منور ہوگا، پھر جو جثہ توفیق الہی کے ذریعے دیدار ہوا وہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے بغل میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ کثیر الجہت دیدار تھا، کئی پرتیں ہیں۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کا دیدار کیا اس کی کئی پرتیں ہیں جسمانی، ورنہ سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے کہ معراج جو ہیں وہ 34 دفعہ ہوئی ہیں، ایک دفعہ جسمانی ہوئی ہے اور 33 مرتبہ روحانی طور پر معراج پر گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی عام سی بات دیدار کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی ہے، اس کا نام ہے سلطان حق باہو۔ وہ سلطان حق باہو یہ کہتا ہے کہ جب میرا جی چاہے رب کو دیکھ لوں، فیصلہ کرنے کی گھڑی آ گئی ہے، یا تو بول دو کہ وہ جھوٹا ہے، سلطان حق باہو جھوٹے ہیں، بولو۔ دوسرا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب فتح ربانی فیوز یزدانی میں آپ کا یہ قول مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ ان مولویوں کو جو سنی بریلوی ہیں کم سے کم ان کو تو یہ کہیں کہ بھئی تم زیادہ علم جانتے ہو اسلام کا یا غوث پاک زیادہ جانتے تھے؟ تم قرآن کو زیادہ جانتے ہو یا غوث پاک قرآن کو زیادہ جانتے تھے؟ تو جب غوث پاک کا یہ قول موجود ہے کہ رسول اللہ کو شب معراج میں سر کی آنکھوں سے دیدار ہوا، تو پھر آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ اگر یہ منع کر رہے ہیں تو اسی لمحے جو ہے غوث پاک سے آپ کا ایمان بھی اٹھ گیا۔ کم سے کم وہ لوگ، وہ علماء جو غوث اعظم کو مانتے ہیں، ان کو تو اس کا ادب کرنا چاہیے نا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا علم تو نہیں ہے جتنا غوث اعظم کے پاس علم تھا۔ غوث اعظم تو ایسے ولی گزرے ہیں کہ وہ شریعت میں بھی کامل تھے، طریقت میں بھی کامل تھے، حقیقت میں بھی کامل تھے، معرفت میں بھی کامل تھے، فنا بقا میں بھی کامل تھے۔ ان جیسا ولی تو کوئی آیا ہی نہیں دنیا میں، غوث پاک جیسا ولی تو کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ جب ایسی ذات، ایسی ہستی، وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی جو یہ کہتا ہو کہ روزانہ 500 مرتبہ اللہ مجھے اپنی قسمیں دے دے کے کہتا ہے، اے عبد القادر جیلانی یہ پہن لے، اے عبد القادر جیلانی یہ کھا لے، اے عبد القادر جیلانی وہ کھا لے،
قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی غوث پاک کے قصیدے میں یہ کہا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جیسا نہ کوئی عالم حق آیا، نہ کوئی ان جیسا سلطان الفقراء آیا، نہ کوئی ان جیسا ولی آیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے شب معراج میں اللہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. اب اگر تم کہتے ہو کہ ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، ان کی ولایت مسلم ہے، پیرانے پیر دستگیر ہیں، تو مانو، تم سے زیادہ جانتے ہیں. رہ گئی بات ابن العربی کی. ابن العربی کا ایک قول ایسا ہے جس کے وجہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ بیچارہ کوئی ولی نہیں تھا. وہ قول کون سا ہے؟ وہ قول یہ ہے، ابن العربی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی دی تھی نا بیٹے کی، تو وہ اسماعیل نہیں تھا، اسحاق تھا. تو اگر ان کے پاس باطنی آنکھ ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا نا. میرے پاس بھی بڑی کتابیں ہیں ابن العربی کی، لا کے رکھی ہیں. نیت تھی پڑھوں گا، ایک صفحہ پڑھا، اس کے بعد رکھ دی میں نے. پوچھو کیوں؟ پتہ نہیں کیا بول رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ساری منطق ہے. وہ جو یونس عمر کی جو مووی ہے اس میں بھی دکھایا ہے نا کہ آخر میں اس کے مرشد کے تدبک کے پاس ابن العربی کے کچھ لوگ آتے ہیں، تو یونس عمر کا جو مرشد ہے وہ ان کو جو ہے باندھ دیتا ہے. کوئی روحانیت وغیرہ نہیں تھی. تو یہ جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں نا، ان کی کتابیں، ان کا کلام ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے. کیونکہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کی ایک فطرت میں نے جو جانی وہ کیا ہے، جو چیز ان کو سمجھ میں نہ آئے اس پہ وہ واہ واہ کرتے ہیں. کیونکہ جو ان کو سمجھ میں آ گئے کیا تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ابے یہ تو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں کیا خاص بات ہوگی. یعنی اپنے ہی ذات کو جھٹلا دیا انہوں نے کہ اگر ہماری سمجھ میں آئے تو کیا خاص ہوئی. تو اگر ابن العربی اپنی کوئی رائے اللہ کے وجود کے بارے میں دیں گے، سب سے پہلے ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کے بعد اپنی رائے دینا. تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھو میں دونوں طرف سے کہہ رہا ہوں، دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تو بتائیں گے کیسے کہ ہے یا نہیں. بھئی اس کمرے میں احتشام بیٹھا ہوا ہے، تو یہ پتہ چلانے کے لیے آپ کو اس کمرے میں آنا پڑے گا. کوئی اور آپ کو بتائے، اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ حتمی یقین نہیں ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ بول دے. لیکن جب آپ خود کمرے میں آ کے دیکھیں گے احتشام بیٹھا ہوا ہے، اب یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے دیکھا ہے، چشم مشاہدہ سے دیکھا ہے. لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صورت نہیں، کیا وہ عرش پر ڈھونڈ کے آئے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے، کیا عرش الہی پر چکر لگا کے آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہاں ادھر ادھر، ابے بھائی اللہ کی تو کوئی صورت نہیں ہے، نور آگے پیچھے گھوم رہا تھا بس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایسا نور ہے جو قرآن بھی بھیج رہا ہے. ایک ایسا نور ہے جس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مکے میں، کیا ہو رہا ہے مدینہ میں. یہ نور ہے. ایک ایسا نور ہے جو سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. قرآن میں حوالے دیے ہیں اس نے کہ میں اس کے ہاتھ، یا رسول اللہ یہ جو تم نے مسلمانوں نے ہاتھ رکھا ہے یہ تمہارا نہیں ہاتھ، یہ میرا ہاتھ ہے. وہ اللہ جو قرآن شریف سورہ قلم میں اپنی پنڈلی کا حوالہ دے رہا ہے، اتنی ساری باتیں اپنے وجود کے بارے میں وہ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی جسم ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو پھر آپ سے بڑا منکر قرآن کون ہے؟ منکر قرآن ہو گیا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ٹانگوں کا بھی ثبوت دیا ہے قرآن میں، اپنی آنکھوں کا بھی دیا ہے. ایک جگہ لکھا ہوا ہے ہوا السمیع البصیر، کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے. نور دیکھتا اور سنتا ہے نہیں تو بس یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا خلقت الآدم علی صورتہ، اس سے یہ بچ بچا کے کہیں سے نکل آئی یہ حدیث. اب جو ہے وہ اس کے اوپر پریشان ہے کہ اس کا کیا کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ بائبل تک میں لکھا ہوا ہے
اگر صرف حدیث کی بات ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے ہو سکتا ہے جھوٹی ہو، چلو یہ حدیث جھوٹی ہو گئی تو اب بائبل، وہ تو 600 سال پہلے آئی تھی حضور سے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج. عیسیٰ علیہ السلام بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو کتنے نبیوں کو لتاڑو گے؟ اب اتنے دھڑلے سے جو ہم کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہم کو لے کے گئے، ہمیں دکھایا، ہم نے تو دیکھا ہے نا. اب جو ہم نے دیکھا ہے اس کو کیسے جھٹلائیں؟ ہاں یہ ہے کہ ہم نے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا. ظاہری آنکھوں سے دیکھنا صرف رسول اللہ کے لیے ثابت ہے، لیکن روحانیت کے ذریعے باطنی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، لطیفہ انا کے ذریعے. لیکن ہم نے صرف لطیفہ انا کے ذریعے نہیں دیکھا، ہم نے لطیفہ انا کے ذریعے، ہم نے اس مخلوق کے ذریعے دیکھا جو سرکار کی مخلوق ہمارے اندر سینے میں ہے. تو اب اس کا دیکھنا تو کچھ اور ہے، اس کا دیکھنا تو کچھ اور ہے. سرکار گواہ ہیں، اتنے قریب سے اس کو دیکھا، کتنے قریب سے. Amra TV, the place to connect with God.